کریں، سمجھا کریں. ٹھیک ہے بھائی، ریڈی ہو چل جاؤ. لیرکس نکالوں ذرا. مصطفیٰ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہو کر ہم مدینہ جائیں وہیں، یوں تو جنت میں سب ہیں مدینہ وہیں، یوں تو جنت میں سب ہیں مدینہ وہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. اچھا، اگلا شعر جو ہے میں نے خود اس میں ایڈ کیا، تو ذرا یہ بھی ملاحظہ کیجیے. وہ بطول و حسن حسین اور علی، وہ بطول و حسن حسین اور علی، ہیں یہ سب ان کے دین حق کے فقی، ان فقیہوں کے آقا امام نبی، ان فقیہوں کے آقا امام نبی، ان کے مولا مدینے میں موجود ہیں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جن پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، جن پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، وہ محمد مدینے میں موجود ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ، ویری نائس، ماشاءاللہ، ویری. بہت پیاری. اور lyrics اور وہ لائنس جو آپ نے آخر میں بھی پڑھی، آپ شاعر بھی ہیں؟ بس تھوڑی بہت کر لیتا ہوں بڑا کل. پرفیکٹ، بڑا پرفیکٹ آپ نے اس کا سینٹینس بنایا ہے. ویری نائس. جزاک اللہ خیر بھائی. اچھا، کوئی وزن بالکل برابر تھا شاعری کا، بہت ہاں خوبصورت.
بالکل جو لاسٹ میں انہوں نے بتایا میں نے خود ایڈ کیا ہے ابھی بھی بڑا مطلب ایسے لگا نہیں کہ اس کے علاوہ ہے نعت کے علاوہ یعنی بہت اچھا تھا. اچھا اب نیکسٹ واٹ از نیکسٹ ہمارا کیا ٹاسک ہے؟ ہمارا رانی نیکسٹ قاعدہ ٹاسک ہے، ایک منٹ یار قاعدہ دیکھ لو میں ٹائم ٹیبل. قاعدہ تھا یہ کچھ اور تھا میرے خیال سے. ہاں جی نماز کی یا پھر وہ ہے لیکن قاعدہ بھی ہے. دعائے قنوت ہو چکی ہے. نماز اور دعا یا دعا یہ کتنے بجے سے کتنے بجے تک نماز اور دعا ہے؟ یہی بس ابھی سے لے کے 9:30 تک. اچھا 9:30 تک ہے. اچھا تو اس میں ہمارا نماز دعائے ہوگی پوری. پھر 9:30 سے 10:05 تک ہے قرآن یا قاعدہ. نہیں تو اب وہی پوچھتا ہوں کہ دعائے قنوت ہماری ہوگی کہ نماز ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا؟ تو وہ صورتیں کر لیں اس ٹائم میں سے طلبہ بھائی، وہ جو صورتیں ہم نے یاد کرنی ہوتی تھی. یہی ہو سکتا ہے کہ صورتیں کر لیں اور پھر آدھا گھنٹہ جو ہے ہم نورانی قاعدہ کر لیں. ہاں ٹھیک ہے تو کون سی ایسے صورت کر لیں. نکالوں؟ سورت اب آپ لوگ جو چھوٹی چھوٹی آپ لوگوں نے جو اپنے شوق پورے کرنے کے لیے پڑھ لی وہ بس پڑھ لی. اب سورہ قدر سے ہم شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد سورہ بینہ بھی آئے گی بڑی والی. ہم پورا ایک دن میں نہیں کریں گے، ہم سورہ بینہ کو 2-3 سیشنز میں کر لیں گے. لیکن اب یہ وہ صورتیں ہیں جو ہم نے کورس یاد کرنے والا ڈیفائن کیا تھا اپنا کہ اتنا تو ہمیں سورہ قدر سے سورہ ناس تک صورتیں یاد کرنے والی ہیں ہماری. ٹھیک ہے تو نا؟ سورہ قدر نکال لوں. ہاں آج سورہ قدر نکال لیں. رولز بھی ذرا ریوائز ہوں گے تلاوت تجوید کے نا. اچھا ہے محمد ولید بھائی ویلکم بیک. السلام علیکم. ٹائملی آ گئے ہیں آپ. اچھا مجھے ایک منٹ اس کو دیکھنے بھی دیں. جی وعلیکم السلام. سوری فار لیٹ. میں ذرا موبائل کو لے کر گیا ہوا تھا، خراب ہوا ہوا تھا اس کا چارجر. کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جی بالکل ٹھیک ہے. یہ اس میں اب یہ کر لیتے ہیں کہ میں تلاوت کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اور سب سن لیں اور پھر اس کے بعد باری باری سب پڑھ دیں گے. سب کیسے پڑھیں گے ویسے؟ کتنا ٹائم ہوگا سب پڑھ لیں؟ ہاں جتنا جی بھی ہوا فٹافٹ دیکھ جلدی لیتے جلدی پڑھ لیں گے. ہیں. چھوٹی سی جلدی جلدی. خیر چلے میں تلاوت کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. اچھا اس میں من کلی امرن سلام پڑھا ہے میں نے. اس میں من کلی امر بھی پڑھ سکتے ہیں. میں نے شروع سے اس کو اس طرح سے پریکٹس کیا ہوا تو اسی لیے میری عادت بنی ہوئی ہے. آپ لوگ اگر یہاں امر پہ وقف کرنا چاہیں تو وقف بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. باقی مت گھوننے میں نے اس کا خیال رکھا ہے. قلقلہ کہاں ہونا ہے یہ چیزیں میں موٹی موٹی اس لیے بول رہا ہوں تاکہ بہت دن ہو گئے ہیں ہم نے نورانی قاعدے کے رولز کو اس طرح سے پریکٹس نہیں کیا. تو ان رولز کو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سب تلاوت کر رہے ہو تو مجھے اس وقت نا سب کو بتانا پڑے کہ یہاں یہ ہونا ہے یا یہاں یہ ہونا ہے. غنہ کہاں ہونا ہے، مد کتنی لمبی ہونی ہے، حروف مدہ حروف لین ان سب کا خیال رکھنا ہے. اور حروف قلقلہ جہاں قلقلہ ہو رہا ہے وہاں پہ خیال رکھیں. اور وہ جو غنے کا جو ایک رول ہے کہ نون وہ جو تنوین والا رول کہ اس کے بعد جو حروف آتے ہیں ایکسیپشنز والے رول حروف جو ہیں وہ بھی یاد رکھیں تلاوت کرتے ہوئے. تو یہ میرا مقصد تھا کہ آپ لوگوں کے دماغ میں ریکالنگ ہو جائے ان سب چیزوں کی جلدی جلدی. آئی ہوپ کہ ہو گئی ہوگی. جی جی عمر بھائی یو آر آن دا ٹاپ آف دا لسٹ تو آپ سے ہی شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر نہیں وما عمر بھائی، ان یہاں پہ غنہ ہونا ہے، نون کے اوپر شد ہے، نون اور اس نے لمبا ہونا ہے، اس کے اوپر مد ہے۔ انزلناہ پہ بھی میں نے ابھی چیزیں کہی ہیں کہ غنہ کریں۔ انزلنا نون ساکن پہ وہی رول ہے جو میں نے آپ لوگوں کو یہ چیزیں ساتھ ساتھ تلاوت میں بتائی ہوئی ہیں۔ اب نون ساکن ہو یا تنوین والا رول ہو، وہ جو 8 حروف ہیں، وہ 8 حروف آپ کو یاد ہیں؟ وہ مجھے ذرا سنا سکتے ہیں؟ ہاں جی، ہا خا عین غین لام را ہا حمزہ۔ ہاں ہاں، تو وہ دیکھیں نا، اب نون ساکن کے آگے زا آ گیا ہے، تو زا ان حروف میں نہیں ہے، تو آپ غنہ لمبا کریں نا اصل میں بہت جلدی پراپر۔ پڑھنے کی کوشش کر رہا نہیں نہیں، ہمیں جلدی جی نہیں ہے، 5-10 منٹ آگے پیچھے کر سکتے ہیں ہم اپنے شیڈیول میں سے۔ ضروری نہیں ہے کہ روز ہی کوئی نہ کوئی کوشچن آنسرز ہوں گے، نکلتے ہوں گے، کیونکہ پریورٹی ہماری یہی ہے کہ ہم نے اس چیز کو کرنا ہے، تو ہم اس چیز کو تسلی سے کریں گے۔ ٹائم نکلتا ہوا تو کوشچن آنسرز، نہیں تو پھر کوئی دن بندہ ایک سیشن بس ایسے ہی ڈسکشن کے لیے رکھ لیتا ہے۔ اگر بہت سب کا دل کر رہا ہو، سب کے پاس کوئی ٹاپکس اکٹھے ہوئے ہوں ڈسکس کرنے کے لیے، تو بندہ پھر ایک سیشن اس کو پورا اس پہ ہی لگا دیتا ہے، وقف کر دیتا ہے اس کے لیے کہ ہم اس دن بس باتیں شاتیں گپ شپ کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ آرام جی۔ سے تسلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہوئی نا بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اچھا، اب عمر بھائی آپ کی جو مسٹیکس ہیں وہ ذرا نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہاں تک تو آپ نے صحیح پڑھا ہے۔ تنزل الملائکۃ کو آپ اچھا خاصا ٹھیک پڑھے تھے، ملائکۃ کو لمبا ہی کرنا تھا، لیکن پھر آپ کا سانس ٹوٹا، اس کی وجہ سے ملائکۃ آپ نے چھوٹا کر دیا۔ نہیں، ٹھیک ہے، سانس نہیں ٹوٹا، اصل میں وہ مجھے تھوڑی سی نا وہ ریمیمبرنس میں وہ ہے آ رہی ہے، ملائکۃ ہو آ رہا ہے اصل میں، تو اس لیے وہ دوبارہ میں نے پھر اس کو لے گیا۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر وہ یاد ہونے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو ابھی دیکھ کے پڑھیں نا، تاکہ جی یاد کرنے کے لیے یہ ہم نے اب کرنا ہے۔ ابھی مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے پڑھیں اچھی طرح، تاکہ آپ کو یاد اب صحیح والی ہو۔ تنزل الملائکۃ، تو لام کو جو ہے نا لمبا کرنا تھا، اس کے بعد آپ نے وقف کیا فی ہا پہ، مجھے ایسے لگا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، جی ہاں، یہاں یہاں پہ سے آپ، پھر میں نے فیہا چھوڑ کر پھر بیزنے سے شروع کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ، یہاں پہ بھی آپ جی نے 2 دفعہ پڑھا تھا، کوئی ایشو تھا؟ نہیں، میں نے اس کو اس طرح پڑھا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے پڑھا سلام ہیا کو لمبا کر دیا، اور حتی مطلع الفجر، حتی کو لمبا کرنا تھا، تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور ہیا جی چھوٹا ہی پڑھنا ہے، ہا کے نیچے بھی زیر ہے اور یا کے اوپر بھی زبر ہے، اس میں لمبا نہیں کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ نے پڑھا سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس طرح پڑھا آپ نے، جی ٹھیک ہے؟ جی جی تو یہ پڑھنا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ڈفرنس سمجھ آ گیا؟ جی بالکل۔ ٹھیک ہے جی، تو اب آپ نے یہ آپ لوگوں کا اسائنمنٹ ہے، ہوم اسائنمنٹ، اس صورت کو آپ لوگوں نے دیکھ دیکھ کے بار بار پڑھنا ہے، اور ایمانداری سے نیکسٹ سیشن میں آپ لوگ کا ٹیسٹ ہے صورت کا، آپ لوگوں نے نیکسٹ سیشن میں یہ زبانی سنانی ہے مجھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں یہ صورت اس طرح نہیں کھولی جائے گی، اور آگے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو دیکھ رہا ہے، اپنے اپنے گھروں میں آپ لوگ کھول کے بیٹھے ہیں، یہ ایسے ہی سنا رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی باری ہے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا
أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ٹھیک ہے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، کچھ جگہوں پہ آپ نے غنّے چھوڑے ہیں. یہاں پہ جو آیت ہے تنزل الملائکۃ والروح، یہاں پہ والروح کا ہا جو ہے وہ نہیں کلیئر ہوا آپ سے، جو مجھے لگا. نہیں صحیح لگا، میں بھی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہاں، وہ نہیں آپ سے نکلا. فیہا باذن ربہم من کل امر، میں یہاں پہ ہیں. میں یا من جو بھی آپ کرنا چاہیں، لیکن غنہ یہاں پہ کلیئر ہونا چاہیے. نون ساکن کے بعد آگے کاف ہے، اور کاف ان 8 حروف میں نہیں آتی. جی سملرلی باذن ربہم من، یہاں پہ ہم پہ بھی ہونا ہے، کیونکہ یہاں پہ صحیح طرح وہ نہیں لگی ہوئی. یعنی جو ہم ہے نا، ہا میم زیر ہم، اس جی کے اس والے میم میں بھی اس والے میم اور اس والے میم کا جو ہے نا، مطلب یہ میم ساکن ہے اور اگلا میم شد ہے، تو مطلب یہ جڑ جائے گا اور اس میں بھی گننا ہوگا. یعنی فیہا باذن ربہم من کل امر، یعنی دونوں میم پہ گننا ہونا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اس کے آگے سلام ہی حتی مطلع الفجر، مطلع الفجر باقی آپ نے ٹھیک پڑھا ہے. ہاں ٹھیک ہے جی. محمد ولید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ماشاءاللہ ویری گڈ ولید بھائی، بالکل مجھے تو پرفیکٹ لگی ماشاءاللہ. پرفیکٹ مینس کہ بالکل 9.5 آؤٹ آف 10. باقی مجھے لگتا ہے ولید بھائی کی اسٹریٹجی کو فالو کریں آپ لوگ بھی. یعنی ویسے تو ٹھیک ہے، عمر بھائی کی باری ہی پہلی تھی تو اس لیے ان کو نہیں پتہ چل سکا، لیکن جو لوگ سبسیکوینٹ مطلب جن کی باری ہوتی ہے تو وہ مجھے لگتا ہے ولید بھائی نا پہلے ہی ساری چیزیں سن کے نوٹس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ چیز بہت اچھی ہے، اور ماشاءاللہ ان کے میں شروع سے کہہ رہا ہوں مخارج اور ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، تو ویری نائس. اور جو ہے نا ایک چیز مجھے ان کی تلاوت سے لگا کہ میں پہلے نہیں بولا، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ عمر بھائی اور ہاشم بھائی آپ نے جب پڑھا ہے نا خیر من الف شہر، اس میں مجھے پتہ نہیں، اب میرے بھی پڑھنے میں شاید ایسے لگ رہا ہے اس پہ مطلب ہا جو ہے وہ ساکن ہے، تو اس کو بالکل ہا کی جو ہے نا آواز سی آنی چاہیے. اس میں پڑھنے میں کبھی کبھار نا شہر اس طرح پڑھا جاتا ہے، من الفی شہر، شہر نہیں پڑھنا، شہر شہر. ٹھیک ہے. تو اس کا دھیان رکھیں کہ اس پہ ہم زبر نہ پڑھ لیں کہیں. ٹھیک ہے. کیا مطلب سمجھ نہیں آیا. یار مطلب لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شہر جو ہے نا لفظ جو یہ شہر ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہا بھی سائلنٹ ہے، یعنی اس پہ بھی ساکن ہے، حروف سکون ہے، اور را پہ بھی سکون بنتی ہے کیونکہ وقف کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو صرف شین پہ زبر پڑھنی ہے. یعنی پڑھنے میں کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ شہر پڑھا جاتا ہے، جس طرح شہر نہیں پڑھنا، شہر. ہاں اب پتہ نہیں میرے پڑھنے میں بھی ہا کے اوپر زبر فیل ہو رہا ہے تو مجھے بتائے. کیا نہیں بالکل ٹھیک ہے. یہ آیت پڑھیں پوری. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. صحیح ہے نا، ایسے تو پڑھیں. شہر اسی لیکن طرح پڑھا استاد جی. خیر ہاں میں من الف شہر، ایسے نا. مجھے تھوڑا سا لگا کہ شہر پڑھا
مطلب تھوڑا سا ہا پہ جس طرح زبر والی ساؤنڈ لگ رہی ہے. نہیں استاد جی، شاہرا شہر نہیں پڑا، اچھا شاہر رکنے والا وہ جو ہے جزم شاہر والا. شاہر نہیں وہ لگ شاہر اچھا ہے، صحیح پڑھ رہے تھے وہ. ٹھیک ہے. اچھا آگے کون ہے؟ عاطف بھائی. جی عاطف بھائی. عاطف بھائی کی آواز کا کوئی ایشو ہو رہا ہے. ابھی نہیں آ رہی؟ اب آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما عاطف بھائی ہاں جی انا انزلناہ، ناہ نہیں، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، لمبا ہونا ہے اس نے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ناہ ہا نے چھوٹا پڑا جانا ہے اور نون کھڑا زبر نا اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. انا انزلناه فی لیلۃ القدر ویری گڈ. وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. باقی تو صحیح ہے، تھوڑا سا بس وہیں پہ انا انزلناہ پہ ذرا دھیان رکھیں. اور میرے خیال سے یاد کرنے میں شاید آپ نے ایسے یاد کیا ہوا ہے. تھوڑا سا سانس کی وجہ سے خیر من الف شہر اور باذن ربہم من کل، یہاں پہ غنہ تھوڑا نا چھوٹا ہوا ہے کمپیریٹیولی، مطلب تھوڑا سا اور اس کو اگر کر سکیں زیادہ ٹھیک ہے. وہ سانس کی وجہ سے ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں گے تو پھر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. جی میر بھائی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ٹھیک ہے ماشاء اللہ میر بھائی، ویری گڈ. اور روح کو مجھے لگ رہا ہے آپ نے تھوڑا سا چھوٹا پڑھا ہے. روح کو را واو پیش روح یہاں پہ حروف مدہ بنتی ہے، تو یہ تھوڑا سا لمبا، اس کو ایسے مجھے فیل ہوا کہ یا تو سانس کی وجہ سے چھوٹا پڑا گیا ہے یا پھر ویسے ہی والروح اس طرح پڑا گیا. باقی ماشاء اللہ ویری گڈ، بہت اچھا پڑھا آپ نے بھی. تو ہماری ہو گئی صورت ہو گئی ہے، سب کی کریکشن وغیرہ بھی کر دی ہیں جہاں جہاں لگ رہی تھی. اب آپ لوگ اس کو زبانی یاد کریں گے انشاءاللہ، دیکھ کے، یعنی نیکسٹ سیشن تک اس کو دیکھ کے یاد کریں اچھی طرح، تاکہ تب تک پھر آپ لوگوں کو ہو چکی ہے. اور کوئی بھی یاد کرنے میں کسی کو ایشو آ رہا ہو یا پھر کوئی کنفیوژن ہو، لائک آپ نے یاد کر لی ہے اور آپ چاہ رہے ہو کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ صحیح پڑھ رہے ہو، اپنی طرف سے آپ اس کو صحیح اگر سمجھ رہے ہو، کنفرمیشن کے لیے آپ مجھے وائس نوٹ پہ صورت پڑھ کے بھیج دو کہ طلحہ بھائی دیکھ لیں. تو میں اس میں بھی مطلب آپ لوگ کے لیے اویلیبل ہوں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. یا اگر کوئی ایسا ہے سین کہ آپ لوگ کسی کو سنا سکو، یا پھر جو ہے یوٹیوب پہ ماشاءاللہ اتنے ساری ہیں جن کی آپ کو وائس ریکارڈڈ مل جائے گی سورہ قدر کی، اس کے ساتھ اپنی میچ کر کے دیکھ لو کہ غنّے مد سب کچھ میچ ہو رہا ہے. تو اس طرح سے یہ سلیوشنز ہیں کہ آپ لوگ جن کو کر سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو جس طریقے سے کہ آپ لوگ صحیح پڑھ رہے ہو یا نہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم حرانی کا ادھر شفٹ کرتے ہیں. استاد جی یاد کر لیے. بس ٹھیک ہے. یاد میں دونوں چیزیں آتی ہیں، ایک تو
صحیح والی یاد اور ایک تو وہ جو بچپن والی ڈیلیٹ نہیں کر کے نہیں دوسری صحیح والی یاد. یاد کر لی. ہاں تالا بچپن بھائی والی ڈیلیٹ بھی کرنی ہے. آج جو تختی وہ 10 نمبر ہے نا؟ مجھے بالکل بھی نہیں یاد ڈاکٹر صاحب، بالکل بھی نہیں یاد. آپ کو پتہ ہی ہے میری جو جی 10 نمبر ہے. میری جو ہے نا ڈیلی لائف شیڈیول اس طرح کا ہے کہ مجھے بہت کم چیزیں یاد رہتی ہیں، کیونکہ یہ چیز ہماری ریگولیرٹی سے بھی نکل گئی تھی. نورانی قاعدہ پتہ نہیں کتنا ہی عرصہ ہو گیا، مجھے لگ رہا ہے 2 ہفتے تو ہو گئے ہیں کہ ہم نے نورانی قاعدہ نہیں کھول کے دیکھا، تو مجھے نہیں یاد آ رہا. ہاں دیکھ کے یاد آ جائے گا کہ یہ تک تھی یا نہیں. میں دیکھوں گروپ میں جا کے پی ڈی ایف میں دیکھ کے بتا سکتا ہوں کو کون سی تختی میرے خیال سے ہم نے پڑھنی نہیں 10 نمبر ہی یاد آ گیا. ہے. ٹھیک. ابھی میں نے سوچا تھا کہ میں نے آپ لوگ کو پڑھاتے پڑھاتے واک کیا کرنی ہے، اور میں بیڈ پہ بیٹھا ہوں. لیکن انشاءاللہ کل سے میں واک کروں گا. اصل میں نے ابھی انٹرنیٹ پیکیج نہیں کروایا، تو اس کے لیے پھر گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، تو وائی فائی میرے پاس نہیں ہوگا. تو میں نے سوچا پھر میں کل پیکیج کرواؤں گا اور پھر میں واک کیا کروں گا ساتھ ساتھ. اچھا جی، سکون یعنی جزم ہماری اس سے پچھلی ہو گئی تھی نا؟ ٹھیک ہے، ہو گئی ہوگی. تختی نمبر 9 پوری ہو گئی تھی نا؟ دیکھ لیں آپ لوگوں کو، مجھے نہیں یاد، بعد میں نہ کہنا کوئی مجھے. کوئی بول ہی نہیں رہا. جی ہو گئی تھی، مجھے یاد آ رہا ہے. بس ٹھیک ہے. یہ ہدایات کو تھوڑا سا اگر آپ زوم ان کر دیں ذرا. مزید ہاں میری آئی سائٹ بہت ویک ہو گئی ہے، مجھے لگ رہا ہے دور کی. یہ آخری وہ ہے، اس سے آگے نہیں جا رہا. استاد جی نزدیک کی ویک ہوئی ہے، دور کی نہیں. او سوری نزدیک کی. جزم کی صورت اور نام یاد کروائیں، ان سوالات کے جوابات بھی یاد کروائیں. وہ میں تھوڑا آپ کو یاد دلاؤں تو آپ کو یاد آئے گا. ہم نے کر لی حروف مدہ کے بعد اگر وہ تو مد ہمیشہ 4 الف ہوگی، یاد ہے؟ ہم نے وہ کر لی تھی 9 نمبر. اچھا جو آپ نے کہا تھا کہ طلب بھائی یہ اس طرح نہ بتائیں، آپ ایزی ایزی ورڈنگ بتائیں. ہاں یاد آ گئی. ٹھیک ہے جی، اس کو دیکھ لیتے ہیں. جزم کی صورت اور نام یاد کروائیں. جزم کی صورت اور نام آپ لوگ کو یاد ہے، ٹھیک ہے نا؟ جزم کی صورت جو یہ با پہ بنی ہوئی ہے اس کو جزم کہتے ہیں. یہ پیش اور اس میں یہی فرق ہوتا ہے، پیش جو ہے وہ پورا اس کا گول منہ بنا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ الف کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. تو جبکہ یہ جو ہے یہ چھوٹی دال اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اس کو جزم بھی بول لیتے ہیں، اس کو سکون کی علامت بھی بول لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جس حرف پہ یہ آ جاتی ہے اس حروف کو ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی سکون اس کو ہم کہتے ہیں، اور جس حرف پہ یہ لگ جائے اس حروف کو ساکن کہتے ہیں. یعنی با یہاں پہ ساکن ہے، تا ساکن ہے، سا ساکن ہے، ٹھیک ہے. اس طرح سے جزم کی صورت اور نام یاد کروائیں، ان سوالات کے جوابات بھی یاد کروائیں. جزم کیسا ہوتا ہے؟ مڑا ہوا، ہمیں پتا ہے. جزم والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن، یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا ہے. جزم والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ پہلے حرف سے مل کر صرف 1 مرتبہ. اس تقسیم میں حروف کی صحت پر خاص خیال رکھا جائے. ہم آواز حروف میں فرق خوب سمجھائیں. مثلا سین اور صاد میں، زال زا اور واو میں، اور اسی طرح تا قو اور قوف کاف میں فرق ہونا ضروری ہے. معذور بچہ مجبور ہے، کوشش جاری رکھیے گا. معذور مینز جو مطلب ایک تو معذور بھی، اور جو کچھ جن کی کوئی اسپیسیفک ورڈ میں پروننسیشن کا ایشو ہوتا ہے جو نہیں کر پاتے. جس طرح میں جانتا ہوں کچھ لوگ سین کو شین ہی پڑھتے تھے بچپن میں. مجھے یاد ہے میرا ایک دوست ہے، پتہ نہیں کزن تھا کون، تب دوست نہیں یاد، لیکن اس کے منہ سے شین ہی نکلتا تھا سین کی بجائے.
تو خیر یہاں پہ سواد سین کا اس لیے کہا گیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ سین جو ہے وہ سیٹی والا حروف ہے، جبکہ سواد جو ہے وہ سیٹی والا بھی ہے اور موٹا بھی ہے. یعنی جب ہم نے پڑھنا ہے الف سواد، جب ساکن آئے گا اور الف کے ساتھ آئے گا تو اس اس ٹھیک ہے، یعنی موٹا کر کے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. جبکہ سین کے ساتھ جب آئے گا تو اس اس ٹھیک ہے، اس 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 اس. کوئی فرق واضح ہو رہا ہے؟ جی بس یہ مین چیز تھی، اس بات کا مین مطلب یہ تھا کہ جس طرح آگے زال اور زا کو دیکھیں تو ال از او، یہ تین میں نے پڑھی. ایک پڑھا زال کے ساتھ ال، ایک پڑھا زا کے ساتھ از ٹھیک ہے، اور ایک پڑھا ہوں وا کے ساتھ. وا میں فرق زال میں اور ضا میں یہ ہے کہ وہ موٹا پڑھنا ال ٹھیک ہے، نرم بھی رکھنا ہے اور اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے. موٹا مطلب فیل ہونا چاہیے اس کو جب ہم اس کو پڑھیں گے ٹھیک ہے. تو اب اس کا مین یہی ہے کہ آئی وڈ سے کہ آپ لوگ ہی پڑھیں گے باری باری ایک ایک حروف، یعنی با ساکن کو ایک بندہ پڑھ لے، آگے تا ساکن آ رہا ہے اس کو ایک بندہ پڑھ لے، یا پھر دو دو حروف کر لیں، با اور تا ایک بندہ پڑھ لے، پھر سا الگ الگ جیم. کروا لینا طلب بھائی جیسے کرتے. لیکن لائن وائز میں یہ ہے نا کہ پورا پھر وہ ات ات پہ رک جائیں گے تو اگلا بندہ ات پڑے گا. تو ایک بندہ اچھا ایک اچھا پورے سمجھ گروپ گیا کو سمجھ گیا. ایک پورے گروپ کو کر لے ٹھیک ہے. با اور تا کو آپ کر لیں ڈاکٹر صاحب، پھر اس سے آگے جیسے جیسے چلتا جائے ہر بندہ دو دو حروف کے گروپس جو ہیں پورے کرتا جائے ٹھیک ہے. اور با ساکن، دال ساکن، قوف ساکن، جی جی وہ جیم سمجھے ساکن، کل کھلا. تو ساکن، یہ قلقلہ ہوگا. یہاں پہ ان کی جو ساؤنڈ ہے وہ ریپروڈیوس ہوگی ٹھیک ہے. جی جی یہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں تلاوت کے ذریعے، تو اس چیز کا سب نے دھیان رکھنا ہے. اور باقی حروف میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یعنی ایک ایگزامپل اگر میں دے دوں تو یہ تا کے ساتھ اگر پڑھیں تو ات اس طرح نہیں پڑھنا. یہ اپ، یہ تو کے ساتھ پڑھ لیا ات ات ات. مطلب بالکل کوشش کرنی ہے کہ تا کی جو ہے نا وہ آواز اس طرح سے نہ آئے پراپر باہر کے ات 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 اس طرح نہیں پڑھنا ٹھیک ہے. جو حروف قلقلہ ہیں صرف ان کو اس طرح سے پڑھنا ہے، اد 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 اب 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 اق 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 ٹھیک ہے. باقیوں کو اس طرح سے نہیں پڑھنا. تو جو بیسک چیزیں تھیں ضروری اس تختی کے لیے وہ میں نے ایکسپلین کر دی ہیں، اب آپ لوگ پڑھیں. جی ڈاکٹر صاحب بسم اللہ کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب 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 ات ات ات. جی عمر بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس اف اوس اج ایج اوج. عمر بھائی جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، اج اج اج. ہاں جی میں نے کیا تھوڑا سا اج ایسا نہیں نا، ایج. ذرا زیادہ قلقلہ زور دے کے کروں. مطلب اج 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 پراپر پتہ چلنا چاہیے کہ آپ قلقلہ کر رہے ہیں، کیونکہ قلقلہ ہے ہی یہ کہ اس کو آپ نے یو ہیو ٹو میک اے ڈفرنس بٹوین ادر حروف اینڈ دیز حروف قلقلہ. استاد جی ایک دفعہ حروف تو رات ہے کلکلا والے. قوف موٹی والی نقطوں والی، ہاں جی. قا با جیم دال. قوف تا با جیم دال. میں نے کہا تھا کہ موبائل ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دیے ہیں، اس میں نوٹس کا ایک سیکشن یا ایک ایپ ہوتی ہے پری انسٹالڈ، وہ بنا لیں ہاں جی. اور اب ان چیزوں سے آگے نکل آئیں، کیونکہ ہم بہت قریب ہیں کہ ہم نورانی قاعدہ چھوڑ دیں گے، کچھ عرصے میں پورا ہو جائے گا، پھر ہم قرآن پہ چل جائیں گے تو وہاں پہ اچھا نہیں لگے گا. آپ بڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ چھوٹے بچوں والے سوال کرتے اچھے نہیں لگیں گے. ہاں جی. تو اس لیے پلیز اس چیز کو نا نوٹس ہلکے ہلکے نوٹس اپنی وہ جو کیا کہتے ہیں رومن جو جس میں ہم واٹس ایپ پہ چیٹ وغیرہ کرتے ہیں اس میں ہی بے شک لکھ لیں. جو موٹی موٹی چیزیں ہیں جن کی ضرورت آپ لوگوں کو اس طرح پڑ سکتی ہے کہ کبھی دماغ سے نکل جائے تو بندہ فوراً نورانی قاعدے کے نام سے نوٹس بنے اور بندہ اس میں جائے اور دیکھ لے اور بس اور دیٹس اٹ. طلبہ بھائی کلکلہ کے بھی 3 ٹائپس ہوتے ہیں نا، کلکلہ صغرا، کلکلہ کبریٰ اور کلکلہ عظمیٰ، رائٹ. اچھا یہ کہاں دیکھا آپ نے؟ وہ میری خالہ
کلکلا سے مجھے اندازہ وہ پڑھا رہی تھی نا، اس میں سنا تھا کلکلا سغرا جو ہے، اگر یہ کلکلا مطلب سکون بیچ میں ہے نا تو کلکلا سغرا ہوتا ہے. جیسے لم یلد ولم یولد وہ بیچ میں ہے نا آیت کے، تو سغرا ہاں ہوگا. اور اچھا یولد جو ہے وہ اینڈ میں ہے تو کبرا یولد. صحیح ہے. اور عظما کی اچھا اگزامپل ہے جیسے سورہ لہب میں تبتی ادا ابی لہابی و تب، جب وہ سکون کے شد ساتھ کے ساتھ. شد آ جائے گا نا تو اس کو عظما ہے وہ و تب. ٹھیک ہے. اس طرح آپ نے قاری اصل کو سنا ہوگا. ہاں نہیں اصل میں وہی بات ہے کہ ہم نے اس طرح سے نہیں پڑھا ہوا، لیکن آپ نے جب ایک منٹ کس کا مائک ہے انمیوٹ کریں ذرا، میری نا آواز وہ ہو رہی ہے. ہاں شاید عمر بھائی کے مائک اوپن تھا اس وجہ سے. اچھا ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے کی ہے نا، اب دیکھیں اس طرح سے میں نے پڑھا تو ہوا تھا مدرسے میں، لیکن ہم نے یہ کبرا عظما اور صغرا نہیں پڑھا ہوا تھا. لیکن مجھے پتا تھا کہ تبت یدا ابی لہب و تب یہاں پہ اس طرح کیوں پڑھنا ہے، لیکن وہ ٹرمز مجھے نہیں پتا تھی. تو ٹرمز ڈاکٹر صاحب نے بتا دی ہیں ماشاء اللہ، تھینک یو. اور سب ان ٹرمز کو بھی یاد رکھیں کہ صغرا، کبرا اور عظما کون سی ہے. ٹھیک ہے. صغرا آپ نے بتایا کہ اگر کسی آیت کے درمیان میں ہمیں حروف کلکلا میں ساکن حروف مل جائے. ٹھیک ہے. تو آیت میں نے اس میں غلط بولتے کلمے، کلمہ سمجھتے ہیں آپ لوگ، مطلب لفظ کے. ہاں وہ کلمہ، ہاں. ہاں کلمہ پراپر مطلب اس کو کلمہ ہی کہیں گے نا عربی میں، جیسے تو وہ اسے ابتر ہے کلمہ. نا، نشانے اول ابتر، وہ صغرا ہے. ہاں ٹھیک ہے وہ صغرا ہو گیا. اور کبرا کون سا ہو جائے گا؟ جو جو اینڈ میں آئے گا سمپل، سورہ جو اخلاص کے اینڈ اینڈ میں، میں ہر ہوتا آیت ہے، کے اینڈ میں. جو سمپل حروف جو ہے سکون کی علامت کے ساتھ ہوگا وہ کبرا ہوگا. ٹھیک ہے. استاد جی یہ کبرا سمجھ نہیں آیا، صغرا تو آ گیا. مجھے لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل قل هو اللہ احد، یہ کبرا بنتا ہے احد. کیوں؟ کیونکہ یہ آیت کے اینڈ میں ہے بٹ ساکن کے ساتھ ہے، یعنی سکون کی علامت کے ساتھ ہے. جی جی. اینڈ عظما وہ ہے جو آئے گا تو آیت کے اینڈ پہ ہی، بٹ آئے گا شد کے ساتھ. یعنی آیت جہاں وہ حروف اینڈ ہو رہا ہے نا، آیت جہاں پہ ختم ہو رہی ہے اس حروف کے اوپر شد آ رہی ہے، لیکن آپ نے وہ شد کو کیونکہ پریکٹس نہیں کرنا، کیونکہ وہاں پہ وقف آ گیا. ٹھیک ہے. یعنی تبت یدا ابی لہب و تب، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں و تب میں ساکن نہیں ہے، سکون نہیں ہے با کے اوپر، جبکہ شد ہے اس کے اوپر. تو یہ جو ہے کلکلہ عظما بن جائے گا. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب. ہاں کیونکہ وہ رک رہا ہے نا، آپ کو سکون بن گیا، ہاں آٹومیٹک سکون بن گیا، وہ آیت اینڈ ہو ہاں رہی ہے. سکون بن گیا بٹ اس پہ وہ جو ایک شد کی جو شدت ہے وہ آپ کی رہے گی. کیونکہ اگر ٹھیک آپ ہے سب شد کو کو سمجھ بریک کرتے ہیں نا، شد دو لفظ بنتے ہیں اس سے، اگر دو کسی میں دفعہ شد بنا. ہوتا ہے لفظ بنتے ہیں تو ایک سکون ہوتا ہے اور ایک ہاں حرکت ہوتی ہے، اس طرح کا رسول. ہاں تو اس پہ شدت جو ہے وہ رہے گی اس کی. تبت یدا ابی لہب و تب. ٹھیک ہے. جبکہ ہم اگر پڑھیں گے قل هو اللہ احد، اس میں ہم احد اس طرح نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہے. تو یہ کبرا اور عظما میں مین ڈفرنس ہے. آتا یہ آیت کے اینڈ میں ہی ہے، بٹ جو ہے ایک ایک میں ہے شد جو ہوتا ہے، ایک میں نہیں سکون ہوتا. کے ساتھ ہے اور ایک جو شد کے ساتھ ہے. اور صغرا وہ جو آیت کے یا سینٹینس کے یا کلمے کے درمیان میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. اوکے جی سمجھ آ گیا. عمر بھائی اب آپ پڑھیں. میں نے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے پڑھ لیا استاد جی. میں نے سنا نہیں تھا تب وہ اچھا. نہیں بلکہ ٹھیک ہے. اس کو آپ نے صحیح پڑھا تھا. اج 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 کی بات اج ہو رہی تھی. اج اوج. ہاں ٹھیک ہے. اچھا آگے میر بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اج اج اے او، ایسے پڑھنا ہے اے او. آپ نے ہا اور خا کو پڑھنا ہے. اوکے. اے او اخ اخ اخ. ویری گڈ. جی محمد ولید بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اد 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 از از از. ویری گڈ. جی عاطف بھائی. رحیم ار ار ار.
आतिफ भाई आई नहीं बात मेरी? वहाँ पे आपने जो पढ़ा है वो आ गई है अब इज और। अच्छा इसमें मैंने बस ये कहना था कि जब अले रॉ से पहले जबर और पेश आ रही है तो उसमें रॉ को मोटा ही रखना है। और जब जेर के साथ आ रहा है तो उसमें रॉ को बारीक पढ़ना है। कलर स्कीम से भी स्पेसिफाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इज और, ठीक है। ठीक। आगे पढ़ें। आगे किसकी बारी है? आगे आप नहीं पढ़ना है आतिफ भाई, दो दो हरूफ का पढ़ना है ना। आपने रॉ के साथ पढ़ा है, जा के साथ भी पढ़े। जाकर भी पढ़ा मैंने, वैसे आवाज नहीं आई आपकी लगता है। आवाज आपकी आवाज नहीं आई जा की बारी। अज इज उज। ठीक है जी डॉक्टर साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस, इस, उस, अश, इश, उश। ठीक है उमर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस, इस, उस, सीटी अज। नहीं फील हुई इसमें। हाँ जी, सीटी सीटी भी निकाली है। मोटा तो आपने पढ़ा है, सीटी भी निकली है। नई सिटी को तो मैं छुपा रहा हूँ। नहीं ना, सीटी को क्यों छुपाना है? स्वाद और सीन सीटी वाले हैं, इनमें फर्क ये है कि सीन में सिर्फ सीटी है और स्वाद में सीटी प्लस मोटा दोनों है। अस, इस, उस। ठीक है, स्वाद देखे ना ग्रीन में लिखा हुआ है, मैंने बताया था जो ग्रीन में है वो मोटे हैं। जी। और सीटी भी है स्वाद में। सीटी सिर्फ सा में नहीं है, सा उसमें सीटी नहीं है। सीन में भी है, स्वाद में भी है। अस, आगे। इस, उस, हाँ अब बेहतरीन पड़ा है। अज, इज, उज। ठीक है जी मीर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप, इप, उप, अब, इब, उब। ये क्या किया है भाई इसमें? ज़ुआ पे आपने क्या किया है? अब, इब, उब। नहीं, इस पे कलकला क्यों? अच्छा इसको अब, उल, इब। उल। मीर भाई मैं आपको रिमेम्बर करवाता हूँ, जाल और ज़ा में फ़र्क जो था ना, जाल जो दाल की तरह होती है लेकिन उस पे नुक्ता होता है, वो भी नरम हरूफ है। और ये जो ज़ोएं हैं ये भी नरम हरूफ है। वो पढ़ा था हमने, ये सीखा था कि इनकी जो साउंड्स है सेम है। फ़र्क सिर्फ ये है, जाल को हमने बारीक पढ़ना है जबकि ज़ा जो है इसको मोटा करके पढ़ना है। तो ये उस हिसाब से ये ना किसी के पास से कुछ आवाजें आ रही हैं। हाँ यहाँ दिवाली है। चलो अच्छा 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 अच्छा, दिवाली है सही। तो वो इस तरह की आवाजें आ रही थी। अल, एल, उल। कुछ क्लियर हुआ मीर भाई? यानी सीटी भी नहीं आनी चाहिए और मोटा भी पढ़ना है, उसको पढ़ना भी नरमी से है। अल, इसकी तरह ही अल, एल, उल। जी मीर भाई आपको क्लियर हुआ? जी अब, इब, उब। मोटा पढ़ना है इसको। मोटा पढ़ना है लेकिन कलकला वाला कोई सीन नहीं है इसमें। अब, इब, उब। हाँ, कलकला शो हो रहा है, यहाँ पे फील हो रहा है। कलकला आपके इसमें क्यों हो रहा है? तोए पे तो कलकला करना है ना। अत, इत, उत, वो तो आपने सही पढ़ा है, उसको मोटा भी पढ़ना है, कलकला भी करना है। इसमें आप इस वाले में आपको कलकला क्यों हो रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। देखिए मैं वापस पढ़ता हूँ। अब, अच्छा, इब, उब। आखिरी वाले में हो रहा है उद, उब। अल, उद। दाल दाल वाली साउंड तो नहीं निकाल रहे इसमें आप? नहीं नहीं, देखें हम उब।
ہاں اس طرح اس طرح نہیں کرنا. ال اول. اچھا میں بتاتا ہوں اس کے لیے ایک ٹپ دے رہا ہوں میں, یاد کرنے میں نے تب بھی بتایا تھا, اس کو نرمی سے, جتنا نرمی سے ہو سکتا ہے اتنا نرمی سے اپنے, یعنی آپ نے جب آپ نے زوئیں کی ساؤنڈ پہ جانا ہے نا, تو آپ نے بہت نرمی سے اپنی زبان کو جو ہے دانتوں کے ساتھ ٹچ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اول, ٹھیک ہے. اس میں جلدی کر رہے ہیں تو شاید اس وجہ سے ہو رہا ہے. اس کو بہت آرام سے نرمی سے پڑھ کے دیکھیں, پھر ہو جائے گا. اب نہیں پھر ہو گیا میر بھائی کلکلا. میری بات سن. ال یعنی زبان کو دانت کے ساتھ, جب آپ نے زبان کی جو ٹپ ہے اس کو اوپر والے 2 دانتوں کی نوک سے آپ نے لگانا ہے, اور آپ اس کو اس کے ساتھ لگا لینا ہے نا, تو آپ نے اس کو لگا کے رکھنا ہے اور پھر سائلنٹ ہو جانا ہے. یعنی آپ نے زبان کو واپس کھینچنے کی نہیں کرنی جلدی سے, ٹھیک ہے. جب آپ نے ال پڑھے ہیں نا, تو ال جب آپ پہ پہنچے ہیں تو پھر بس وہاں پہ اپنی زبان کو, جس طرح کہتے ہیں نا وہ جو گیم کھیلتے تھے اسٹیچو والی, کہ مطلب بس وہاں پہ جما لینی ہے زبان, تاکہ وہ جو ہے نا ہل جل نہ ہو اور اس کی وجہ سے کوئی اور آواز نہ پیدا ہو, کلکلا نہ ہو. اول میرے تو نہیں فیل ہو رہا. نہیں جی نہیں ہو رہا. جی آپ دوبارہ ٹرائی کریں میر بھائی. ہاں اب بہتر تھا. تو اس کو مزید مجھے یہی لگ رہا ہے تھوڑی سی تیزی کی وجہ سے, زبان کی تیزی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, لیکن آپ اس کو تھوڑا اور پریکٹس کریں آرام سے, نرمی سے بالکل. جب آپ نے اس حرف کی ساؤنڈ, بیسیکلی میں اگر آپ لوگ کو صحیح بتاؤں, ایک طریقہ یہ بھی ہے, جب ہم مخارج سیکھتے ہیں نا, ہم نے تو دوسرے طریقے سے سیکھے, ہم نے ڈسکشن کی جو مخارج تھے جو ہم نے پڑھے ہوئے تھے, یعنی زا کا یا کوئی با کا بی ساؤنڈ میں نے اس طرح ریلیٹ کیا. لیکن جب مخارج سکھائے جاتے ہیں نا, تو تب اس تختی کو بھی بڑا مطلب کیا جاتا ہے یوز. یعنی اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو حرف کا مخارج سیکھنا ہے نا, آپ اس حرف پہ ساکن لگا دیں, یعنی اس پہ سکون کی علامت لگا دیں, اور اس سے پہلے الف زبر کے ساتھ اس کو پڑھیں. یعنی جس طرح اگر ہم نے پڑھنا تھا یا اگر ہم نے پڑھنا ہے فار ایگزامپل کوئی حرف یوز کر لوں میں, اگر ال یعنی ویسے تو لام ہمیں پتہ ہے بہت بیسک ہے اور ایزی سا ہے, لیکن تو کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کی زبان رک رہی ہے نا, جہاں پہ آپ کی زبان لاسٹ ٹائم پہ رکی ہے, وہ آپ کا اس ورڈ کا مخارج ہے. یعنی اگر آپ لوگ غور کریں, پڑھا تو ہم نے لام اسی طرح ہے, لیکن یعنی لام جہاں پہ آپ کی زبان اور جو آپ کے اس وقت منہ کا جو پوسچر وغیرہ بن رہا ہے, وہ آپ کا لام کا مخارج ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح غائن پڑھا میں نے, تو اس میں آپ لوگوں کو خود ہی فیل ہو جاتا ہے کہ اچھا یہاں سے غائن پروناؤنس ہونا ہے, یہاں سے ہا ہونا ہے, یہاں سے خا ہونا ہے, تو وہ آپ کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے. ہم نے تو اس طرح سے نہیں کیا, اس ٹیکنیک سے نہیں کیا, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے لا کی ساؤنڈ پروڈیوس کرنی ہے نا, تو وہ آپ نے بالکل وہاں پہ اس پہ اپنی زبان کو جما لینا ہے, اور اس کو ہلنے نہیں دینا, اور جلدی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. باقی اب آپ کا بہتر ہو گیا تھا. اچھا اسی طرح آخر تک آگے آئین اور غائن کے ساتھ کون پڑھے گا؟ محمد ولید بھائی بغیر دیکھے, کیونکہ آگے میرے خیال سے لکھا نہیں یہ ہے. توئیں والا میں نے پڑھنا ہے. توئیں والا کس نے پڑھنا ہے؟ میں نے نہیں وہ کیوں؟ ہو گیا, میر بھائی نے پڑھا نا. یہ رہ گیا ہے نا ابھی, جو آج تک پڑھا تھا. نہیں انہوں نے زوائیں تک پڑھا. میر بھائی آپ نے کون کون سا پڑھا ہے؟ تو زوا یہ لاسٹ تک پڑھا میں نے. ہاں تو میر بھائی نے پڑھ لیا نا. تو جی عاطف بھائی آپ نے غین اور غائن کے ساتھ پڑھنا ہے. آئین اور غین. پڑھوں وہ میں جی پڑھوں میں پھر وہ ہاں پڑھے ہیں. آگے پیجز نہیں آئین آتے والے پہ, کو انہوں نے کیسے کہا پڑھیں ایسی گے؟ بس امیجن کر کے پڑھیں آپ بس. ہاں ٹھیک.
اب دیکھیے یہاں پہ آٹومیٹکلی آپ کی جو حلق ہے نا اس کی اس بالکل ایٹ دا مطلب کہتے ہیں نا ایٹ دا ایگزیکٹ پوزیشن آپ کو پتا چل رہا ہے کہ اچھا یہی تھا عین، جو ہم کہتے ہیں نا حلق کے بالکل درمیان والے حصے سے جب ہم الف اور عین کو اس طرح سے پڑھتے ہیں نا کہ عین ہم ساکن کر دیں اور الف زبر کے ساتھ پڑھیں یا الف زیر الف پیش کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں بالکل اندازہ ہوتا ہے ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ای او ویری گڈ. ایک او. ٹھیک ہے جی. عاطف بھائی سوری ولید بھائی. جی یہی پڑھوں میں دوبارہ؟ نہیں نا ولید بھائی الف بے بھول گئی ہے. نہیں آگے کیا آنا ہے؟ پے فا. کیا ہو گیا یار آپ لوگ نا مجھے میری نظروں میں شرمندہ کر رہے ہیں. اتنا ٹائم ہو گیا ہم پڑھے ہوئے آپ لوگ کو الف بے نہیں یاد ہوئی. اچھا علی، اچھا ٹھیک ہے علی بے کے دیکھیں نا یعنی وہ ساتھ اسی ساتھ طرح پڑھنا. آخر تک انہوں نے لکھا نہیں ہوا لیکن انہوں نے کہا اسی آرڈر میں چلتے جائیں اور پوری الف بے ختم کریں. اچھا وہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی اس لیے میں ذرا کنفیوز ہو گیا تھا. ہاں پڑھیں. چلیں. اب آپ ایف. دو. جی ہاں پڑھیں. اف ایف اوف عقل ایقل اوقل. ٹھیک ہے آگے بھی پڑھو. آگے میری باری. آگے کاف پڑھ لیں پھر اس سے آگے ہم تین کروا لیتے ہیں. آگے تو ایزی ہیں سارے. اک ایک اوک. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب آپ کی باری ہے. آپ لام میم اور نون کو کور کر لیں اور پھر جو ہے عمر بھائی نیکسٹ 3 کو کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ال 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 ام 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 ان. اچھا اس میں غنہ کروں نا غنہ. کر لینا غنہ یہ سوچ کے کہ آگے جو حروف ہیں وہ ان 8 میں سے نہیں ہیں. جی ان ان ان. ٹھیک ہے جی. عمر بھائی میری بات سن لیں پہلے پڑھنے سے پہلے. سن رہے ہیں مجھے؟ بی ویری کیئرفل میر. عمر بھائی آپ کی غلطی نہ آئے کیونکہ یہاں پہ نا بہت بڑا ٹیسٹ آنے والا ہے. اب میں نے دیکھنا ہے آپ وہ ٹیسٹ پاس کر پاتے ہیں یا نہیں. میں پہلے بتا رہا ہوں اٹس سم تھنگ ڈفرینٹ. یہاں پہ سم تھنگ از گوئنگ ٹو بی ڈفرینٹ. ان 3 حروف کو جب آپ نے پڑھنا ہے نا تو کچھ ڈفرینٹ ہونا ہے. تو آپ نے اس چیز کو پاس کرنا ہے. اب سوچ سمجھ کے پڑھیے گا. انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آ اے او. ٹھیک ہے. او کیا او ایو کیا پڑھ رہے ہیں؟ او او پڑھے. او او. ہاں وہی او. ہاں جی. ٹھیک ہے. ایو او کیا او او. ایک دفعہ تو آپ نے پڑھ لیا الف واو زبر او. او جی. ٹھیک ہے. الف اس کے واو بعد زیر کیا پڑھیں؟ ایو ایو. نہیں پڑھنا. نہیں ہو سکتا یہ. استاد یہ جی آپ پڑھ یاد لیں. رکھیں، یہ اپنے نوٹس میں لکھ لیں، اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں. میں نے یہ کہیں پہلے ڈسکس کیا تھا. اگر آپ لوگ کو تھوڑا سا یاد ہو. مجھے یاد ہے لیکن مطلب بہت سلائڈ سا ذکر ہوا تھا. واو سیکنڈ سے پہلے کبھی بھی زیر نہیں ہے ہو سکتی. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہو گیا. مطلب زیر ہے ہی نہیں. واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آ سکتی. واو ساکن کے لیے فار ایگزامپل مطلب میرے ایک جو ٹیچر ہیں جن سے میں عربک پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا. میرا وہ سین ختم ہو گیا لیکن مطلب ان کے یوٹیوب پہ لیکچر ہیں. عامر سہیل صاحب ہیں قرآن اکیڈمی کے. ڈاکٹر اسرار صاحب کے آئی تھنک کچھ لگتے ہیں اپنی اسٹوڈنٹ ہیں. خیر
ان سے عربی سیکھتے ہوئے ان کے لیکچر میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو واؤ ہے نا، واؤ ساکن جو ہے وہ زیر کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو واؤ ساکن سے پہلے زیر نہیں آئے گا. واؤ ساکن کے لیے فیوریٹ چیز پیش ہے، اس سے پہلے پیش آ جائے تو اس کے لیے فیوریٹ ہے. اس سے پہلے اگر زبر بھی آ جائے تو بھی ایکسیپٹیبل ہے، لیکن واؤ ساکن سے پہلے زیر نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یا ساکن سے پہلے، یا ساکن کا فیوریٹ ہے زیر، کہ اس سے پہلے زیر آ جائے، اور یا ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو ایکسیپٹیبل ہے، بٹ یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آ سکتی. جی میں واؤ بھی سوچ ساکن سے رہا تھا ایسا کبھی پہلے، پڑھا نہیں ہے. ہاں میں نے اسی لیے آپ کو خبردار کیا تھا. واؤ ساکن سے پہلے زیر. اب یہ آپ سب لوگوں کو اتنی دیر اس پہ لگی ہے، اور اس لیے بھی میں نے آپ کو خبردار کیا کہ اب سب کو اس طرح سے ہی ذہن میں بیٹھ جائے کہ طلحہ بھائی نے اس طرح بتایا تھا اور اس طرح عمر بھائی سے غلطی بھی ہوئی تھی، اور پھر یہ ڈسکشن اتنی لمبی چلی تھی. اور بار بار میں بتا رہا ہوں واؤ ساکن سے پہلے زیر اور یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، اس میں یا ساکن کے ساتھ بنے گا آئی اور ای، ٹھیک ہے؟ ایک حروف لین بن جائے گا، ایک حروف مدہ بن جائے گا. آئی حروف لین، ای حروف مدہ بن جائے گا. اسی طرح واؤ کے ساتھ او حروف لین میں آ جائے گا، اور او جو ہے حروف مدہ میں آ جائے گا، اور باقی دونوں کیسز جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے، پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، ہو گیا ہمارا کام الحمدللہ. ماشاءاللہ اوکے سورۃ قدر بھی بہت اچھے طریقے سے ہو گئی، اور ہماری تختی بھی ہو گئی. تو کسی کا کوئی کوشچن ہے، کوئی اس سے ریلیٹڈ؟ جی ایک کوشچن مجھے یاد آ گیا. ہاں جی. آپ نے حروف کلکلہ میں توئے کا تو نہیں بتایا تھا، لیکن آپ نے میر بھائی کو کہا ہے کہ توئے کے اوپر حروف کلکلہ میں تو جو ہے اس کے اوپر حروف کلکلہ کریں گے. میں نے بتایا تھا. نہیں میں نے آپ سے پوچھا تو میں نے لکھے ہیں نا ورڈ، اس لیے اس میں تا تھا نہیں، اس لیے میں کنفیوز ہو گیا. آپ نے نہیں تب شاید نہیں بتایا. تو ہی کہہ رہا ہوں، تو ہی. اچھا وہ میں نے نقطوں والا تا لکھ لیا. نہیں، ہاں غلط لکھ دیا میں نے، تب بتایا بھی تھا. تو اوکے تو ہاں نہیں بولا تھا، تو بولا تھا میں نے. باقی سب نے تو ہی لکھا ہے یا تا لکھا ہوا تھا؟ نہیں تو ہی لکھا، کاف تو با جیم دال. بس ٹھیک ہے عمر بھائی، آپ نے غلط سنا تھا. جی اوکے چلو یہ اچھا ہو گیا. یہ والا پھر سے پڑھ دیں. اور کوئی کسی کا کوشچن؟ کیا آصف بھائی کچھ کہہ رہے ہیں؟ واؤ والا اور یہ والا نا ایک دفعہ پھر سے پڑھ دیں. میں کہہ رہا ہوں کہ واؤ ساکن سے پہلے جو ہے زیر نہیں آ سکتی، اور یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے؟ اور کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا کروں، پڑھ دوں؟ ہو گیا کلیئر عاطف بھائی، یا پڑھ بھی دوں؟ آج پڑھ بھی دیں گے. الف واؤ زبر او، الف واؤ پیش او، ٹھیک ہے؟ اور الف واؤ زیر نہیں ہو سکتا. اسی طرح الف یا زبر ای اور الف یا زیر ای، یا آپ لوگ اس کو اگر اس طرح بھی پڑھتے ہیں الف زیر یا ای، وہ اپنا اپنا طریقہ ہے. میں نے اس طریقے سے پڑھا ہوا ہے کہ الف دین یا جو ساکن حروف ہے اس کے بعد جو بھی حرکت ہے وہ، ٹھیک ہے؟ تو میں اس لیے اس طرح سے پڑھ رہا ہوں، اور الف یا پیش نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ عاطف بھائی کلیئر ہے؟ جی کلیئر ہے. چلو چلو بھائی میرا ایک کوشچن ہے ہاں جی. کہ غنہ اور افا کا پوچھنا تھا میں نے، کہ جو سورۃ القدر ہم نے پڑھی ہے اس میں ہاں شروع میں ان یہاں پر غنہ ہو رہا ہے، اور آگے انزلنا یہاں پر اخفا کا یعنی لگ رہا ہے، تو یعنی یہ ضروری ہے لگانا یا غنہ ہی ہم کر سکتے ہیں دونوں میں؟ یہ میں نے پوچھنا تھا. ضروری بنی ہے. پہلے بھی شاید یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ یہ اس طرح سے ضروری، جائز ناجائز یا اس طرح سے نہیں ہے، ایک خوبصورتی کے لیے چیز ہے. لیکن مدارس میں بھی جب آپ پراپر تجوید کا کورس کرتے ہو نا، یعنی ایک حفظ کے بعد ایک الگ کورس ہوتا ہے تجوید، مطلب اگر اور آپ پرو ہونا چاہتے ہو تو پھر اس میں آپ کو یہ چیزوں کی پریکٹس کرائی جاتی ہے. سمپلی اس میں جو ہم نے جس میں کہہ لو آبویسلی ایک حافظ قرآن نے پوری زندگی قرآن پڑھنا ہوتا ہے. ازمپشن تو یہی ہوتی ہے نا، آگے کوئی پڑھے نہ پڑھے یا بھول جائے وہ اور چیز ہے. لیکن اب جس طرح ہم نے قرآن حفظ کیا ہے تو اتنی اگر یہ
باریک مسئلہ ہوتا تو پھر اس کو اس طرح سے ایڈریس بھی کیا جاتا، لیکن اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا. کہیں ہمیں نہیں کہا گیا کہ یہاں اخفا ہی کرو، یہاں پہ تم نے جو ہے اظہار ہی کرنا ہے، یہاں پہ ادغام کرو. اس طرح کی چیزیں، یہ ٹرمز ہیں، یہ بہت زیادہ ہائی لیول کہہ لو جو ہے نا پروفیشنسی اس کے لیے ہے، جو آپ کی پرفیکشن مزید اور آپ آگے جانا چاہو اور کرنی بھی چاہیے، بٹ اس طرح سے یہ وہ نہیں ہے کہ آپ اس میں پڑ جاؤ اور آپ کو کیا ہے نہیں، یہاں تو اخفا ہی ہونا تھا اور یہاں تو غنہ اظہار ہی ہونا تھا. اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو آپ ایزیلی کر سکو وہ کرو. ٹھیک ہے، اگر ہوتا ہے، کیونکہ میرے سے ہوتا ہے، مجھے پتا ہے. انزلناہ فی، لیکن آپ لوگوں کو پڑھاتے ہوئے شاید میں نے نہ کیا اور مجھے یاد نہیں میں نے تلاوت میں کیا تھا یا نہیں، لیکن میری کیا تھا آپ پریکٹس نے؟ یہ ہے کہ میں نے کیا تھا، کیونکہ وہ ہمیں پھر بھی ایک سینس ڈیولپ ہو جاتی ہے نا. تجوید کی ہماری اتنا پڑھ پڑھ کے سن کے قاری حضرات نے کی ہوتی ہے تجوید، ان کو سن کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، حالانکہ ہمیں اس طرح سے پراپر نہیں پڑھائی گئی ہوگی، اس طرح سے مین اس کو ایز اے فوکس بنا کے ہمیں پیش نہیں کیا گیا. جس طرح مخارج کہہ لو نا، جو ہوتا ہے کہ مخارج نہیں قاف کو کاف نہیں پڑھ سکتے، لفظ کا معنی چینج ہو جائے گا، وہ چیز ہے جس پہ آپ کو بہت زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ جس طرح سا کو جو ہے سیٹی کے ساتھ نہیں پڑھنا اور اس طرح کی چیزیں. لیکن ان چیزوں میں یہ نہیں ہوتا. ان چیزوں میں یہ ہے کہ آپ جتنا آگے بڑھنا چاہو دیٹ از گڈ اینڈ دیٹ از کہہ لو پروموٹیڈ، انکریجڈ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے اکارڈنگلی اگر ہم دیکھیں تو یہی ہے کہ مطلب قرآن کو خوش الحانی سے پڑھو. تو خوش الحانی کا کوئی وہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ پہنچ کے اسٹاپ کا سائن بورڈ لگ جائے گا کہ ہاں یو ہیو ریچ دا ہائیسٹ رینک، مطلب پڑھنے کا کوئی آپ کا بہترین طریقہ ہو گیا اس طرح سے. تو آپ اپنی کوشش میں آگے سے آگے جاتے رہو، لیکن یہ نہیں ہے کہ مطلب اس پہ بہت زیادہ کر کے تو، کیونکہ کچھ لوگوں کا ایسے ہوتا ہے کہ جس طرح ابھی آپ لوگ سیکھ رہے ہو، اگر آپ لوگ اس میں اتنا اپنے آپ کو گھسا لو گے کہ پھر آپ لوگ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے وہ پھر اس چیز کو کرتے کرتے نا پورا لفظ غلط پڑھ دیتا ہے بندہ. تو اس چیز میں بس نہیں جانا. اگر یو کین ڈو اٹ ایزیلی دین گو فار اٹ. اچھا طلحہ بھائی، یہ اظہار اور ادغام کا بھی بتا دیں، ابھی آپ نے ٹرم یوز کی ہے والی. وہی بتا رہا ہوں جو کہیں پہ ہم پڑھتے ہیں انزلناہ، کہیں پہ ہم پڑھیں گے انزلناہ. ٹھیک ہے، تو جہاں پہ ہم نون کو پراپر پرومیننٹ کر رہے ہیں وہاں پہ وہ اظہار ہے، جہاں پہ ہم اس کو چھپا رہے ہیں جس طرح انزلناہ، ٹھیک ہے، تو یہ اخفا ہے، چھپا لینا. تو اس میں تھوڑا سا سلائڈ سا فرق یہی ہے، اور کوئی اتنا وہ خاص وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے باقی جزاک آئی اللہ. تھنک ابھی آگے آنا بھی ہے اظہار، اخفا، ادغام وغیرہ نا نورانی قاعدے میں ہی ابھی اگلی تختیوں میں مجھے لگتا ہے کہ آنا ہے. ہماری جو تختیاں رہتی ہیں ان میں سے کسی ایک میں ہی آنا ہے، تو ہم وہاں پہ اس چیز کو دیکھ بھی لیں گے انشاءاللہ. شاید مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے ہی آئے گا. جی اینی کوسچن؟ کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ کوئی چھوڑ کے بھی گیا ہے؟ عاطف بھائی چلے گئے آئی تھنک. ٹھیک ہے جی، پھر اجازت دیں. شکریہ، جزاک اللہ. اوکے السلام طلحہ علیکم. بھائی، السلام علیکم. جزاک اللہ.